ٹھیک ہے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم، اما بعد۔ جناب، ہم پڑھ رہے تھے عوامل النحو کے اندر سے کہ عوامل النحو کے اندر کل ہم بات کر رہے تھے کہ شیخ عبد القاہر جرجانی جو ہیں، ان کے نزدیک عاملوں کی تعداد کتنی ہے؟ 100 ہے۔ عاملوں کی تعداد کتنی ہے؟ 100۔ علم النحو میں اگر آپ بعد میں جا کے دیکھو گے نا، تو جہاں سے حروف جارہ کی بحث شروع ہو رہی ہے نا، حروف جارہ کی بحث آپ نے پڑھا ہوگا نا، حروف اچھا جی، عوامل در اسم کے اندر سے پہلی آتی ہے حروف جارہ، وہاں سے وہ اصل میں وہ حروف کی بحث شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ دیکھو بچوں، ایک بات سمجھو کہ نحو کے اندر کہ اصل چیز کیا تھی۔ نحو کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے تھے، نحو میں پچھلے سال بھی بتائی تھی، بار بار بتاتا تھا کہ نحو ہمیں کیا سکھاتی ہے۔ نحو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے آخری لفظ کے آخری حرف پہ پڑھنا کیا ہے۔ جیسے دیکھو، اگر یہ بزیدن، بزیدن، ٹھیک ہے نا، تو دن کیوں پڑا ہے؟ یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ نحو نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے نا، نحو نے سکھایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب بھی کوئی اس طرح اعراب جب بھی آتا ہے نا، اعراب جب بھی آتا ہے تو اس کے لیے کوئی عامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ چیز کیا بن رہی ہوگی، اور ایک چیز کیا ہوتی ہے؟ معمول ہوتی ہے۔ ایک چیز عامل ہوتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے؟ معمول ہوتا ہے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب بزئی دن کے اندر عامل کون ہے، تو آپ کہتے ہو جی استاد جی یہ جو با ہے نا، یہ با، یہ کیا ہے؟ عامل ہے۔ با کیا ہے؟ عامل ہے، یہ عمل کرنے والی ہے۔ با کیا ہے؟ عامل ہے۔ اچھا، اور زیدن، یہ اس کو ہم کیا کہتے تھے یاد ہے؟ مجرورات ہم نے 2 پڑھے تھے۔ مجرورات کتنے ہوتے ہیں؟ 2 ہوتے ہیں، ایک وہ جس پہ حرف جر داخل ہوتا ہے اور ایک مضاف الیہ، ٹھیک ہے۔ تو زیدن، زیدن پورا کا پورا کیا کہلائے گا؟ مجرور کہے گا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ معمول بھی کہتے ہیں۔ معمول ہے نا، یہ اس کے اوپر عمل ہوا ہے نا۔ معمول کسے کہتے ہیں؟ جس پہ عمل ہوتا ہے۔ اور معمول کی ہمارے پاس کیا قسمیں ہوتی ہیں؟ 3 قسمیں تھیں، مرفوعات میں سے ہوتا ہے، یا منصوبات میں سے ہوتا ہے، یا مجرورات میں سے ہوتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو بچوں، ہمارے پاس جو معمولات آئیں گے نا، وہ ٹوٹل کتنے آئیں گے؟ یا وہ مرفوعات میں سے ہوگا، مرفوعات کی 8 قسمیں ہوتی ہیں، منصوبات کی 12 قسمیں ہوتی ہیں، اور مجرورات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟ 2 قسمیں ہوتی ہیں مجرورات کی۔ بعض جگہوں پہ مجرورات کی 3 قسمیں بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ جناب مجرور بجر جوار۔ پڑوسی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا، پڑوسی کی وجہ سے وہ کیا آ گیا؟ اس پہ جر آ گئی۔ تو ویسے مجرورات کتنے؟ 2۔ تو 8 جمع 12 جمع 2، 22 معمولات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عامل ہمارے پاس اس کتاب میں ہم کیا پڑھیں گے؟ عامل 100 پڑھیں گے، اور یہ 100 عامل کیا کریں گے؟ 22 معمولوں پہ عمل کر رہے ہوں گے۔ ان کو کہتے ہیں یہ 22 معمولوں پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ 22 معمول۔ تو بزئی دن میں کوئی آپ سے پوچھے کہ جناب کیا مجرور بجر جوار، جر جوار کا مطلب ہے پڑوسی کی وجہ سے اس پہ بھی کیا آ جاتی ہے؟ جر آ جاتی ہے۔ مجرور بجر جوار، جوار کیا آگے؟ جار ہوتا ہے نا، جار پڑوسی کو کہتے ہیں مجرور بجر جوار، بجر جوار، مجرور بجر جوار۔ یہ تیسری قسم بعض لوگوں نے کہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ مجرور بجر جوار جو ہے اس میں سے، ٹھیک ہے نا، یہ تیسری قسم جو ہے، یہ بہت کم کوئی اس میں سے۔ تو آپ کو سامنے کیا ہوا بچوں؟ جب بھی نحو کے اندر جب جاؤ گے تو ایک چیز کیا آئے گی؟ عامل آئے گی، اور ایک چیز کیا آئے گی؟ معمول آئے گی، ٹھیک ہے نا، یا ایک چیز عامل آئے گا اور ایک کیا آئے گا؟ معمول آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو عامل یا معمول ہوگا اس میں سے۔ تو یہ جو ہے نا چیزیں کیا ہونی ہیں؟ اس میں سے چلنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہی ہم پڑھ رہے ہیں پورے کے پورے عاملوں کی بحث اور معمولوں کی بحث کے اندر، اور اسی سے کیا ہوتا ہے، کیونکہ نحو میں جب آپ نے پڑھنا ہوتا ہے تو نحو کے اندر آپ کو یہی وہ ہے کہ آپ نے آخری اعراب کو پڑھنا کیسے ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ آخری اعراب آپ کو پڑھنا صحیح آنا چاہیے۔ اگر وہ آپ کو اعراب صحیح پڑھنا نہیں آئے گا تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ اس میں سے پریشان ہو جائیں گے بعد میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس وجہ سے آپ نے اس کو عامل کو، تو 22 معمولات ہوتے ہیں، 22، 8 جمع 12 جمع 2، دیکھو نا، مرفوعات کتنے ہوتے ہیں؟ 8، منصوبات کتنے ہوتے ہیں؟ 12، 20 ہو گئے، اور 2 مجرورات کتنے ہو گئے؟ 22 ٹوٹل، تو یہ 22 ہوتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کل ہمیں جو یہ جو بات بتا رہے تھے کہ جو شروع میں جو یہ بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ نحو کے عامل اور ان کے اقسام، دیکھو دوبارہ میں پڑھنے لگا ہوں،
نحو میں ہیں 100 عامل یہی فرما گے شیخ عبد القاہر جرجانی پیر خدا. وہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القاہر جرجانی کے نزدیک کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا. دو عامل کون سے ہوتے ہیں؟ مجرورات کون سے ہوتے ہیں؟ جس پہ حرف جر داخل ہوتا ہے اور دوسرا مضاف الیہ. پچھلے سال پڑھے تھے، بھول گئے ہیں؟ پچھلے سال پڑھے تھے. دو مجرور ہوتے ہیں. دو کیا ہوتے ہیں؟ مجرور ہوتے ہیں. کون کون سا؟ مجرور بحرف جر، اور مجرور ہوتا ہے کس کی وجہ سے؟ اچھا جی، مضاف الیہ جو ہے دوسرا وہ ہوتا ہے مضاف الیہ، مجرور باضافت جس کو کہتے ہیں، مجرور باضافت. ٹھیک ہے نا. تو 100 عامل، یہ میں نے کل بھی بات کی تھی کہ یہ پیر ہدا صاحب جو ہے نا، ان کے نزدیک کیا ہیں؟ یہ جو عبد القاہر جرجانی جو ہیں، ان کے نزدیک کیا ہیں؟ 100 عامل ہیں. حالانکہ 100 سے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، 100 سے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں گے آپ، اس میں لائے نفی جنس نہیں لے کر آئیں گے. یہ لائے نفی جنس نہیں، لائے نفی جنس بھی عمل کرتا ہے نا. آپ نے پڑھا تھا نا لائے نفی جنس. لائے نفی جنس بھی عمل کرتا ہے. اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے. اس کی خبر کیا ہوتی ہے؟ مرفوع ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اس میں نہیں ہوگی، اس میں سے عوامل النحو میں نہیں ہوگی اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اس سے جو اگلی کتاب ہوتی ہے نا، اس سے جو اگلی کتاب ہوتی ہے عوامل النحو کے بعد جو کتاب پڑھاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شرح مئات عامل. 100 عاملوں کی شرح. شرح مئات عامل. شرح مئات عامل، 100 عاملوں کی شرح. ٹھیک ہے نا. تو یہ عوامل النحو یہی وہ اس میں سے وہ کر کے، تو عوامل النحو میں سے کہتے ہیں صرف 2 ہیں مانوی، ان میں سے باقی لفظی ہیں. دیکھو بچوں کیا ہیں آپ کے پاس؟ ٹوٹل کتنے آگئے؟ 100 آگئے. کتنے آگئے؟ 100. 100 میں سے بچوں آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ 100 میں سے 2 کیا ہوتے ہیں؟ صرف مانوی ہوتے ہیں. 2 کیا ہوتے ہیں بچوں؟ مانوی ہوتے ہیں. ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ. ٹھیک ہے. تو 2 کیا ہوتے ہیں بچوں؟ 2 کیا ہوتے ہیں؟ مانوی. مانوی کسے کہتے ہیں بچوں؟ مانوی کہتے ہیں جو لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. مانوی اس کو کہتے ہیں لفظوں میں نظر نہیں آ رہا ہوتا. اور یاد ہے میں نے آپ کو بتایا بھی تھا، مبتدا اور خبر کے اندر جو عامل ہوتا ہے وہ مانوی ہوتا ہے. اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ اس کا نام ہوتا ہے ابتدا. ٹھیک ہے نا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابتدا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو 2 مانوی آ گئے. 2 کیا آ گئے بچوں؟ 2 مانوی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ بات سمجھ رہے ہو؟ مانوی کا کیا مطلب ہے؟ نظر نہیں آتے آپ کو. اب کہ زید قائم، زید قائم. آپ کوئی آپ سے پوچھے زید، بھائی یہ مرفوع ہے، مرفوعات میں سے ہے نا، مبتدا اور خبر بن رہے ہیں، مبتدا اور خبر مرفوعات میں سے ہیں. تو کوئی آپ سے پوچھے کہ زید مرفوع کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ زید کیوں مرفوع پڑھا ہے؟ آپ کہیں گے مرفوعات میں سے. وہ مرفوعات میں سے اس کا عامل کی طرح بھائی. آپ کہتے ہیں عامل تو نظر ہی نہیں آ رہا استاد جی. اچھا قائمون پہ رفع پڑھا ہے آپ نے، مرفوع پڑھا ہے، اس کو پیش پڑھا ہے نا آگے. تو آپ نے کیوں پڑھا؟ استاد جی نظر نہیں آ رہا. نظر نہیں آ رہا تو پھر مانوی ہے. اس کا نام ہوتا ہے ابتدا. عامل کا نام کیا ہے؟ ابتدا. اس عامل کا نام ہے. وہ بات سمجھ رہے ہو بچوں؟ یہ مانوی ہے. اور دوسرا ہوتا ہے بچوں، دوسرا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خلو. خلو کہتے ہیں. خلو بھی بتایا تھا آپ کو. خلو کا کیا مطلب تھا؟ خلو کا مطلب تھا بچوں، خلو کا مطلب ہوتا ہے کہ فعل مضارع کا عامل ناصب و جازم سے خالی ہونا. کوئی آپ سے پوچھے یضربو، یضربو، آپ نے یاد ہے فعل مضارع کو ہم مرفوع پڑھتے تھے، ہم نے کہا تھا نا اس کو کیا پڑھیں گے؟ مرفوع پڑھیں گے. یضربو. تو کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ کیوں پڑھا ہے آپ نے؟ یضربو یہ تو مرفوع ہے. تو وہ آپ کہتے ہیں استاد جی اس میں نا عامل ناصب اور جازم نہیں. عامل ناصب اور جازم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ نصب دینے والا حروف ناصبہ میں سے نہیں ہے. ان ولن پھر کے اذن ہے، یہ حروف ناصبہ پڑھے تھے. ان ولن پھر کے اذن ہے، یہ حروف ناصبہ. حروف جازمہ ان، لم، لما، لام امر و لائے نہیں بھی فعل کو کرتا ہے جزم ان میں سے ہر ایک بے دخا. نہیں سمجھ آئی؟ تو اس میں کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں ایک عامل ہے، اس کا نام ہے خلو نام ہے. کیا نام ہے؟ خلو نام ہے. اب آپ کہیں استاد جی اس نے عمل کیسے کیا؟ مجھے نہیں پتا کیسے عمل کیا، ابتدا نے کیسے کیا. بس ابتدا نے آ کے اس کو رفع دے دیا، مبتدا کو، خبر کو بھی رفع دے دیا ہے. کیسے دیا ہے وہ؟ بس اس نے دے دیا بھائی بس.
ٹھیک ہے نا. اچھا یزریبو کو آپ نے یزریبو کیوں پڑھا ہے استاد جی؟ بس خلو آیا تھا، خلو آیا تھا، اس نے کیا کر دیا تھا، اس کو رفع دے دیا تھا، بس ختم ہو گئی بات جو ہے. سمجھ آئیے بات کی نہیں سمجھ آئی؟ تو دو عامل کیا ہوتے ہیں بچوں؟ مانوی ہیں. تو جو اب دو مانوی ہیں تو 98 کیا ہو جائیں گے؟ لفظی ہوں گے، لفظوں میں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو. مانوی کا کیا مطلب ہے؟ نظر نہیں آ رہے. لفظی کا کیا مطلب ہے؟ نظر آ رہے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ پھر ہوئے لفظی، سمائی اور قیاسی بے خطا. اچھا اب لفظی جو ہے نا 98 کو ہم دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں. 98 کو ہم کیا کرتے ہیں بچوں؟ دو قسموں کے اندر. 98 کتنے میں ہوتے ہیں؟ دو قسموں کے اوپر. ایک ہوتے ہیں قیاسی. قیاسی کا مطلب ہوتا ہے جن پہ قیاس کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہو. اور سمائی کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی کیا نہیں چلتی، کوئی عقل شکل نہیں چلتی. سمائی کا کیا مطلب؟ جہاں پہ کوئی عقل نہیں چلتی آپ کی. کل اس سے میں تھوڑا سا غلط نہ کر گیا ہوں. تو سمائی یہ جتنے 91 کیا آئیں گے؟ سمائی آئیں گے. اور 7 کیا آئیں گے؟ ٹھیک ہے نا، 7 کیا آئیں گے؟ قیاسی آئیں گے. اس میں فائل وغیرہ، اس میں مفعول وغیرہ جو ہے نا یہ کیا آئیں گے؟ یہ قیاسی ہوں گے. اور یہ سمائی، حروف جارہ، حروف مشبہ بالفعل، یہ ساری چیزیں کیا ہوں گے؟ یہ سمائی ہوں گے. یہ جتنے بھی ہوں گے. سمائی کا کیا مطلب ہے؟ جیسے عربوں سے سنا ہے ویسے ہی آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کی عقل نہیں کام کرے گی، آپ کے رولز کام نہیں کریں گے، بس عربوں نے ایسے کیا ہے ہمیں بھی کرنا پڑے گا. بزیدن کیوں عرب کیوں پڑھتے ہیں بھائی؟ بزیدن کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ اور بھائی مجھے کیا پتا کیوں نہیں پڑھتے ہیں، بس وہ بزیدن پڑھتے ہیں. اچھا تو بس ٹھیک ہے جی. کوئی رول شول نہیں، بس ان سے ہم نے سن لیا ہے. سما سے ہو گیا ہے. تو یہ 91 کیا ہوں گے؟ سمائی ہوں گے. اور 7 کیا ہوں گے؟ قیاسی ہوں گے. پھر ہوئے لفظی اور سمائی اور قیاسی بھی. 1 اور 90 سمائی ہیں، 1 اور 90 سمائی ہیں، قیاسی 7 جان. پھر سمائی کی ہیں 13 قسم بیچوں و چراں. سمائی جو ہے نا یہ سمائی کی 13 قسمیں بنیں گی. اچھا یہ جو حروف جارہ پہلی قسم آتی ہے، اچھا اس کی کتنی بنیں گی؟ 13 قسمیں بنیں گی. سمائی کی کتنی بنیں گی؟ 13 بنیں گی اس میں سے. ٹھیک ہو گیا بچوں کو؟ نہیں سمجھ آئی یہ بات کی؟ ٹھیک ہے. تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ٹھیک ہو گیا جی. چلو جی یہ پھر وہ پھر باقی انشاءاللہ کل کریں گے اس کو سے. اب جو ہے نا اس میں سے کل کے ہفتے کے دن دیکھیں گے قاعدہ اگر ہمارے پاس ہوں گے تو پھر انشاءاللہ اس میں سے. یہ بڑے مزے کی کتاب ہے. اچھا یاد رکھنا ہے آپ کی صرف اور نحو میں دونوں چلاؤں گا اس کے اندر. صرف اور نحو میں دونوں چلاؤں گا، قرآن مجید میں بھی چلاؤں گا انشاءاللہ. لیکن ان جگہ پہ بھی اگر آپ کو صرف نحو تھوڑی سی کمزور رہ بھی گئی ہے تو انشاءاللہ اس کے اندر کیا ہو جائے گی؟ وہ مضبوط ہو جائے گی. وہ میں پیچھے سے دوبارہ آپ کو تھوڑا سا وہ کروا دیا کروں گا. ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ ہو جائے گا. چلیں جی چلیے پھر السلام علیکم و رحمۃ اللہ. بس وائس ریکارڈنگ سٹاپ.